بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، الحمد اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ خداوند عالم فتح و نصرت کا وعدہ فرما چکا تھا، ایسے ہی اسباب مہیا فرما دیے کہ اسی وقت بارش ہوئی جس سے زمین کی ریت جم گئی۔ تمام لشکر نے سیراب ہو کر پانی پیا اور ایک دوسرے کو پلایا بھی، اور اپنے سارے کے سارے برتن بھر دیے اور زمین میں ایک حوض بنا کر پانی روک دیا۔ ادھر اسی بارش نے کفار کی زمین پر اس قدر کیچڑ پیدا کر دیا کہ چلنا مشکل ہو گیا۔ جب دونوں لشکر سامنے آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوف قتال کو درست کرنے کے لیے خود کھڑے، چنانچہ یہ لشکر ایک مستحکم دیوار کی صورت بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت جبکہ 300 بے سر و سامان آدمیوں کا مقابلہ 1000 باشوکت کافروں سے ہے، ظاہر ہے ایک شخص بھی اس وقت ان کی امداد کو پہنچ جائے تو وہ کس قدر غنیمت معلوم ہوگا، لیکن اسلام میں پابندی عہد ان تمام باتوں سے مقدم ہے۔ عین میدان کے درمیان حضرت حذیفہ اور ابو حسل دو صحابی شریک جہاد ہوئے، مگر آ کر اپنے راستے کا حوالہ بیان کرتے ہیں کہ راستے میں کفار نے روکا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کو جا رہے ہو، تو ہم نے انکار کر دیا اور عدم شرکت کا وعدہ کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وعدہ کا علم ہوا تو دونوں کو شرکت جہاد سے روک دیا اور فرمایا کہ ہم ہر حال میں وعدہ وفا کریں گے، ہمیں اللہ کی امداد کافی ہے اور بس۔ الغرض صفیں درست ہو گئی تو پہلے قریش کے 3 بہادر نکلے۔ مسلمانوں میں حضرت علی رضی اللہ اور حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن الحارث نے ان کا مقابلہ کیا۔ تینوں کافر قتل ہو گئے۔ مسلمانوں میں صرف حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے کندھے پر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پائے مبارک سے تکیہ لگا کر ان کو لٹایا اور ان کے چہرے کا غبار خود دست مبارک سے صاف فرمایا۔ دامن سے پونچھتا ہے آنسو، رونے کا کچھ آج ہی مزہ ہے۔ عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم توڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم شہید ہو اور میں اس پر گواہ ہوں۔ اب تو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسرت سے کہنے لگے کہ آج ابو طالب زندہ ہوتے تو انہیں تسلیم کرنا پڑتا کہ ان کے اشعار کا پورا مستحق میں ہوں۔ جب عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قبر میں اتر کر اپنے دست مبارک سے ان کو دفن فرمایا۔ یہ امتیازی فضیلت تمام صحابہ کرام میں سے صرف حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ اس وقت جب دونوں لشکر ملے تو دیکھا گیا کہ بہت سے اپنے ہی لختے جگر تلواروں کی زد میں ہیں، مگر اس حزب اللہ کا عقیدہ تھا۔ چنانچہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو اب تک کافر تھے میدان میں آئے تو حضرت صدیق کی تلوار ان کی طرف پڑی۔ عتبہ سامنے آیا تو اس کے فرزند حضرت حذیفہ تلوار کھینچ کر باہر نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں میدان میں بڑھا تو فاروقی تلوار نے خود اس کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد ایک گھمسان لڑائی ہوئی۔ ادھر میدان کا بازار گرم تھا اور ادھر سید الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے فتح و نصرت کی دعا مانگ رہے۔ بالآخر غیبی شہادت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطمئن فرمایا۔ چونکہ ابو جہل کی شرارت اور اسلام کی دشمنی سب میں مشہور ہے، اس لیے انصار میں سے حضرت معوذ رضی اللہ اور حضرت معاذ دونوں بھائیوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ ابو جہل کو دیکھیں گے یا تو اسے مار دیں گے یا خود مر جائیں گے۔ اس وعدہ پر یہ دونوں بھائی اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے نکل گئے، مگر ابو جہل کو پہچانتے نہ تھے، اس لیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ سے پوچھا کہ ابو جہل کون سا ہے، تو انہوں نے اشارہ سے بتلانا تھا کہ دونوں باز کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے۔ ابو جہل اس وقت خاک و خون میں تھا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ جو بعد میں مسلمان ہوئے پیچھے سے آ کر معاذ کے شاذ پر تلوار ماری جس سے شانہ کٹ گیا، مگر ایک تسمہ باقی رہا۔ معاذ رضی اللہ نے اکرمہ کا تعاقب کیا مگر وہ بھاگ گیا۔ پھر معاذ رضی اللہ اسی حالت میں مصروف جہاد ہو گئے، لیکن ہاتھ کے لٹکنے سے تکلیف ہوتی تھی، اس لیے ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچ کر وہ تسمہ بھی الگ کر دیا اور پھر مصروف جہاد ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خداوندی ایک مٹھی بھر کنکریاں دشمن کے لشکر کی طرف پھینکی اور پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دفتن ان پر ٹوٹ پڑو۔ ادھر ظاہراً اسباب میں صحابہ کی تھوڑی سی جماعت ان کی طرف بڑھی اور ادھر خداوند عالم نے ملائکہ کی فوج مسلمانوں کی امداد کے لیے بھیج دی اور اپنا وعدہ نصرت پورا فرما دیا۔
कुरैश के बड़े बड़े सरदार मारे गए और बाकी के पांव उखड़ गए। भागना शुरू कर दिया। मुसलमानों ने उनका ताक़ुब किया। उनमें बाज को कत्ल और बाज को कैद कर लिया, जिसमें 70 आदमी मकतूल और 70 गिरफ्तार हुए। कुरैश के बड़े बड़े सरदार उतबा, शेबा, अबू जहल, उमैया बिन खल्फ सब एक एक करके मारे गए और इधर मुसलमानों में सिर्फ 14 आदमी शहीद हुए, 6 मुहाजिरीन में से और 8 अंसार में से। यह गज़वा दरअसल अव्वल से आखिर तक इस्लाम का खुला मोजज़ा था, वरना उसमें मुसलमानों की फतह कोई माने नहीं रखती, क्योंकि उधर 1000 नौजवानों का अजीम शान लश्कर है और इधर सिर्फ 314 आदमी। उधर बड़े बड़े दौलतमंद उमरा हैं जो तन्हा सारे लश्कर का खर्च उठा सकते हैं और इधर बेसरो सामान मुफलिस लोग। उधर सवारों की जमीयत और इधर मुसलमानों के लश्कर में सिर्फ 2 घोड़े। उधर हर किस्म का हथियार और असलहा की भरमार और इधर सिर्फ मादूद तलवारें। यूरोपियन मुअर्रिखीन हैरत में हैं कि ये कैसे हो गया। उन्हें क्या खबर कि फतह और नुसरत, कामयाबी और नाकामी घोड़ों और तलवारों या मालो दौलत के कब्जे में नहीं है, बल्कि उसमें कोई हाथ कार फरमा है। लेकिन असबाब ज़ाहिरी के दिलदादा बर्क़ भाप को पूजने वाले कहाँ इस हकीकत तक पहुँच सकते हैं।